یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں کاشف رفیق سب نیوز کے ساتھ. چونکہ آج کل جو میڈیا کی صورتحال ہے اس میں اتنی زیادہ پولیٹیکل خبروں کی سپیس ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, تو اس لیے کوئی بھی اسکیم یا کوئی بھی جو معاملہ ہے اس کو اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کرنے کے لیے بڑی مشکل سے سپیس ملتی ہے, وہ خواہ چینلز ہوں یا اخبارات ہوں. یہ ایک المیہ ہے کیونکہ اس وقت جو مزاج ہے لوگوں کا وہ شاید سیاسی مزاج ہے اور لوگ سیاسی خبریں دیکھنا اور سننا زیادہ پسند کرتے ہیں. اس صورتحال کے پیش نظر ہم نے سوچا کہ اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے, اور جو چھوٹے چھوٹے اسکیم ہیں جو ایکچولی میلافائڈیز ہو رہی ہیں, جو سرکاری محکموں میں یا دیگر کہیں پہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, ود ڈاکومنٹس آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھے جا سکیں, اور آپ کے توسط سے اور اس میڈیم کے توسط سے حکام بالا کے سامنے بھی کچھ حقائق رکھے جا سکے تاکہ کچھ بہتری آ سکے. چونکہ ہم اپنے اپنے حصے کا دیا جلائیں گے اور ود ڈاکومنٹس, الزامات نہیں, ود ڈاکومنٹس اگر آپ چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے تو شاید جو صاحب اقتدار ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں اور ان کے اوپر معاملہ ایکشن لے سکیں اور کوئی نہ کوئی کنکلوژن ہو سکے. اسی تناظر میں آج پہلا جو اسکیم یا خبر ہم آپ سے شیئر کریں گے ود ڈاکومنٹس, وہ ہے بیسیکلی سی ڈی اے سے متعلق. چونکہ سی ڈی اے میں کافی دنوں سے یہ چیزیں چل رہی تھی کہ میئر صاحب کے خلاف کرپشن کے ایک ریفرنس آیا, پھر دوسرا ریفرنس آیا, پھر اس کے اوپر بڑی ڈیلیبریشنز ہوئیں, اجلاس ہوئے لوکل گورنمنٹ کے, لیکن اس میں خاطر خواہ کوئی فروٹفل چیزیں سامنے نہیں آئیں. تو ہم نے سوچا کہ کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ بھی ہم شیئر کریں تاکہ حکام بالا اور لوکل باڈی کمیشن, میئر صاحب خود جو ہے وہ دیکھیں کہ اگر اس طرح کی کوئی میلافائڈیز ان کے انڈر سپرویژن ہو رہی ہے یا ان کے نیچے ہو رہی ہے تو اس پر ایکشن لے سکیں یا حکام بالا اس پر ایکشن لے سکیں. آج جو کیس ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے یہ بیسیکلی ہے اسلام آباد کے انٹرا سٹی ویگن سٹینڈ کا کیس ہے. یہ 5 سائٹس ہیں جو ویگن سٹینڈ کے طور پہ ڈی ایم اے نے اس کو آکشن کیا. ان میں I-11-4 کا ایک سپیس ہے, اپارا ہے, G10 ہے, اور G9-4 کی ٹیکسی سٹینڈ ہے, اور فیصل مسجد. یہ 4 پوائنٹ ایسے ہیں جن کے اوپر جن کو انہوں نے سبلٹ کیا, ٹھیکہ دیا کہ اس کے اوپر جو ہے ٹھیکیدار وہ گاڑیوں سے ٹیکسیوں سے جو ہے وہ جو ان کی کرائے ہیں یا وہ جو سروسز ہیں اس کے اگینسٹ ان سے پرچی وغیرہ جو ہے وہ لیں گے. اس میں اب میلافائڈی کیا ہوئی؟ میلافائڈی یہ ہوئی کہ جس وقت یہ ٹھیکہ آکشن کیا گیا تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے یہ ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں, اور یہ ڈاکومنٹس ڈی ایم اے کے ہی ڈاکومنٹس ہیں. اس میں کسی کوئی باہر کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں, فیک ڈاکومنٹس نہیں ہیں. اس کے اوپر سگنیچر جو سے ہیں وہ دونوں موجود ہیں. تو اس میں ایک جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی, اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تناظر میں یہ باقاعدہ لکھا گیا یہاں پر کہ جو بھی بٹ میں شامل ہوگا 25% وہ اماؤنٹ پہلے جمع کرائے گا, اس کے بعد وہ بولی میں حصہ لے گا. بولی میں حصہ لینے کے بعد جو وننگ ہوگا وہ 100% پیمنٹ انکلوڈنگ آل ٹیکسز, 100% پیمنٹ انکلوڈنگ آل ٹیکسز جو ہے وہ ٹی ایم اے کو دے گا, ایم سی آئی کو دے گا. اس کے بعد ان کو سائٹس ہینڈ اوور کی جائیں گی, اور جو بھی بولی ون کرے گا اس کو 3 سال کا ٹینیور ہوگا, لیکن ہر سال 10% کا انکریزمنٹ ہوگا, اور وہ بھی اتھارٹی کی مرضی ہوگی کہ وہ اس کو دینا چاہیں یا دوبارہ اس کی بولی میں جانا چاہیں. اب یہ جو 5 سائٹیں میں نے آپ کو بتائیں, ان 5 سائٹوں کے اوپر یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی. لیکن ہوا یہ کہ جس ٹھیکیدار نے یہ بولی ون کی, اس ٹھیکیدار کے ساتھ ایک بڑا ہی محبت والا برادرانہ ایک رویہ رکھا گیا, اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے چونکہ 4 کروڑ 20 لاکھ میں یہ تمام 5 سائٹوں کا ٹھیکہ لے لیا ہے, تو اگر آپ کا ساری پیمنٹ 1 سال کی ایڈوانس دینے کے لیے نہیں ہے انکلوڈنگ ٹیکسز, تو آپ ایسا کیجئے کہ جو 25% آپ نے بولی کے ٹائم پہ دیا اس کے علاوہ 5 ملین کی پے آرڈر اس سے لیا گیا, اور اس کو یہ تمام سائٹس جو ہیں وہ ہینڈ اوور کر دی گئیں. اور باقی جو اماؤنٹ تھی جو انہوں نے پہلے 4 کروڑ 20 لاکھ اور ٹیکسز اس کے علاوہ تھے, وہ جو رقم انہوں نے جمع کرانی تھی ان سے پوسٹ ڈیٹڈ چیک لیے گئے کہ ہر 3 ماہ بعد وہ ایک چیک جو ہے وہ کلیئر کریں گے. اور وہ چیک جو ہیں ان کو رکھا گیا کہ یہ چیکس جو ہیں وہ کلیئر اس طرح ہوں گے کہ ہر 3 ماہ بعد 1 کروڑ 5 لاکھ کا چیک جو ہے وہ بولی لینے والا بندہ وہ اس کو جو کلیئر کروائے گا. اب آپ دیکھیے کہ جس معاملے کے اوپر یہ کہا گیا کہ 1 سال کے لیے اماؤنٹ ایڈوانس دینی تھی, اس کے اوپر یہ چیک دیے گئے, اور یہ وہ چیکس ہیں, یہ وہ چیکس ہیں جو ان سے لیے گئے. یہ 1 چیک, یہ 2 چیک, اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی ٹرن پہ چیک کلیئر کروا دیں. اور ابھی تک چونکہ نومبر میں یہ ان کو ہینڈ اوور کیا گیا یہ ٹھیکہ, اور آج اپریل میں ابھی تک 2 چیک ان کے پینڈنگ ہیں اس سال کے 2 کروڑ 10 لاکھ کے, جو انہوں نے ابھی تک کلیئر کروانے ہیں, اور وہ چونکہ ان کی ڈیو ڈیٹ ابھی نہیں ہے اس لیے انہوں نے کہ یہ 2 چیک پینڈنگ ہے. اب تیسرے جو ایویڈنس ہے اس سارے معاملے میں یہ وہ ہینڈنگ ٹیکنگ اوور ہے
جو تمام چاروں سائٹس کی اڈوں کی جو ہے وہ اس کو دی جا چکی ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر منیجر پروجیکٹ جو ہیں ان کے سگنیچر ہیں. اچھا منیجر پروجیکٹ جو ہے رضوان سرور، یہ چونکہ فائر بریگیڈ سے ان کا تعلق ہے، ان کو اسپیشلی کسی کے ایما پر جو ہے وہ یہاں پہ لگایا گیا منیجر پروجیکٹ، اور تمام ڈی ایم اے کا ریکارڈ بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اور انہوں نے ہینڈنگ ٹیکنگ اوور کے اوپر سگنیچر بھی کیے ایز اے منیجر پروجیکٹ. اب رضوان سرور صاحب جو ہیں، ان سے پہلے جو گورنمنٹ کے لوکل کمیشن میں کہا گیا کہ جی ایڈورٹیزمنٹ کا یا بی ٹی ایس ٹاورز کا ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور سابقہ جو لوگ ہیں وہ لے کے جا چکے ہیں، ان تمام لوگوں سے ہماری بات ہوئی فردن ان میں سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تمام ریکارڈ ہینڈ اوور کیا اور وہ سیکشن میں موجود ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس یہ ایویڈنس موجود ہے کہ یہ تمام ریکارڈ ایف آئی اے نے جب انکوائری شروع کی 2017 میں، جس وقت علی سفیان ڈائریکٹر ڈی ایم اے تھے، تو اس وقت یہ ریکارڈ انہوں نے ایف آئی اے کو دیا تھا، اس کی ریسیونگ کا لیٹر بھی موجود ہے. لیکن یہ ریکارڈ یہاں پر موجود ہے. ایڈمن آفیسر علی مرزا جو اس وقت ایڈمن آفیسر ہیں، ان سے جب ہماری بات ہوئی کہ آپ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے یا نہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ میرے پروجیکٹ منیجر رضوان سرور صاحب ہیں اور وہی ان کی پرمیشن سے ہی میں آپ سے کوئی بات کر سکوں گا، تو ان سے آپ بات کیجئے. جب رضوان سرور صاحب سے ہم نے کانٹیکٹ کیا اور انہیں میسج بھی ڈراپ کیا کہ ہم اس پہ سٹوری کرنا چاہتے ہیں، تو کائنڈلی آپ اپنا فیڈ بیک یا اپنا ورژن دیجئے، تو انہوں نے کوئی بھی کال ریسیو کرنے سے انکاری تھے. تاہم جو ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر ہیں موجودہ ظفر صاحب، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جو پوسٹ ڈیٹڈ چیک لیے گئے ان میں سے 2 چیکس جو ہیں وہ ابھی ان کی اماؤنٹ پینڈنگ ہے، وہ کلیئر ہونا باقی ہیں، بیکاز کہ ان کے ابھی تک ڈیو ٹائم نہیں آیا. ناظرین، یہ وہ معاملہ ہے، یہ معاملہ شاید بڑا چھوٹا سا ہوگا آپ لوگوں کی نظر میں، لیکن یہ وہ معاملہ ہے کہ جو میلافائڈز کی گئی، اگر اس طریقے سے سرکاری ٹھیکوں کو دیا جانا ہے اور ان سے پوسٹ ڈیٹڈ چیک لے کے اور اپنے ہی بنائی ہوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو وائلیٹ کرنا ہے، اور اس کے اوپر کسی ارباب اختیار نے کوئی اقدام نہیں کرنا، کسی کا کوئی ایکشن نہیں لینا، تو ہم نے اپنے حصے کا دیا جلانے کی خاطر ہم نے سوچا کہ ہم آپ سے شیئر کر دیں. اور ہمیں امید ہے کہ جو لوکل باڈی کمیشن کے چیئرمین علی اوان، اس کے علاوہ میئر انصر عزیز صاحب اور دیگر جو حکام بالا ہیں، وہ اس کو دیکھیں گے کہ اگر یہ ڈاکومنٹس بول رہے ہیں کہ ان کو پوسٹ ڈیٹڈ چیک لے کے یہ دیا گیا ہے، اور تو کیوں دیا گیا اور اس کے کس کے ایما پر دیا گیا، کہ تو کیا اس میں کوئی مالی فائدہ تو نہیں لیا گیا خدا نخواستہ. اور ایک آخر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ٹھیکہ دیا گیا تھا تو اس میں ایک مارگیج کرنا ضروری تھی. آیا وہ مارگیج کی گئی موویبل یا اموویبل ایسٹ کی یا نہیں کی گئی؟ یہ 3-4 نکات ہیں. تو اس پر امید ہے کہ حکام بالا آپ سے جو اس پہ ایکشن لیں گے یا اس پہ غور ضرور کریں گے. اور ناظرین، اسی طرح کی جو چیزیں ہیں ود ڈاکومنٹس، کوئی الزام نہیں، کوئی کچھ نہیں، ود ڈاکومنٹس، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم آپ سے وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے. آپ ہم سے جڑے رہیے ان حقائق کو دیکھنے کے لیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب نیوز کا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے سے جڑے رہیے اور اپنا فیڈ بیک بھیجیے. اور آپ کے پاس اگر کوئی اس طرح کے دستاویزی ثبوت ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کسی بھی فورم پہ، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور یقین رکھیے کہ آپ کا نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اور آپ کے اگر ڈاکومنٹس صحیح ہوں گے تو وہ منو ان آن ایئر کیے جائیں گے. اس میں کسی قسم کا کوئی حکمت اور لے تو لال سے کام نہیں لیا جائے گا. اب تک بات سننے کا، میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. پھر کسی اور سکیم کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.